ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله العظيم. آیت کا ایک جز میں نے تلاوت کیا ہے جس پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. پوری آیت اس طرح سے ہے: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو لوگ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے مشکلات سے نکلنے کا آسان راستہ عطا فرماتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہوں سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے. ان اللہ بالغ امرہ، اللہ تعالیٰ اپنے کام کو پورا کرنے والے ہیں. قد جعل اللہ لكل شیء قدرا، ہر چیز کے لیے اللہ نے ایک مقدار متعین کی ہے اور مقدار اس کو ملتی ہے. اللہ تعالیٰ کو توکل کا راستہ اللہ کو پسند ہے. توکل کا معنی ہے اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ پر اعتماد کرنا. توکل کے مقابلے میں تکبر آتا ہے. تکبر کا معنی ہے اپنے کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا. انسان کو زندگی میں توکل اختیار کرنے کا حکم دیا کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرے، تکبر سے پناہ مانگی. حدیث میں یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا تعالی شانہ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے. فمن نازعنی فیہ، جو اس میں میرے ساتھ منازعت کرتا ہے، تکبر اختیار کرتا ہے، فقد آذنتہ بالحرب، میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں. تکبر کا معنی اپنے کو بڑا سمجھنا. کبھی تکبر ہوتا ہے بے اعتبار مال کے، آدمی اپنے آپ کو مال کے اعتبار سے بڑا سمجھتا ہے. کبھی تکبر ہوتا ہے بے اعتبار جاہ کے، آدمی مرتبے کے اعتبار سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. کبھی تکبر ہوتا ہے بے اعتبار علم کے، آدمی اپنے علم کے اعتبار سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. تکبر کی کوئی قسم بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. ابلیس نے تکبر کیا، حق تعالیٰ فرماتے ہیں ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے ہمارے سجدے سے انکار کیا اور تکبر کا راستہ اختیار کیا. وکان من الکافرین، اور کافروں میں شامل ہو گیا. تکبر بے اعتبار مال کے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ مال میرے پاس زیادہ ہے، اپنے مال کے اوپر اس کو ناز ہوتا ہے. انسان کا مال
اگرچہ انسان کماتا ہے، اپنے اسباب اختیار کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مال اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو ملتا ہے۔ انسان کے اسباب کے درجے میں ہیں، نتیجے کے درجے میں نہیں ہے۔ انسان کو جو مال بھی مل رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اسباب انسان اختیار کرتا ہے۔ وہ اسباب چاہے ملازمت کے ہوں، چاہے دکان کے ہوں، چاہے فیکٹری کے ہوں، چاہے زراعت کے ہوں، چاہے کسی اور نوع سے ہوں، اسباب انسان کا کام ہے۔ انسان کو اللہ تعالی نے اسباب کے ذریعے سے مکلف بنایا ہے، لیکن ان اسباب کو یہ سمجھنا کہ یہ اسباب ہی میرے لیے سب کچھ ہے اور ان اسباب ہی سے مجھے رزق ملتا ہے، یہ انسان کی کم فہمی اور کج فہمی ہے۔ انسان کو اسباب سے رزق نہیں ملتا، رزق دینے والے اللہ تعالیٰ۔ کبھی وہ بغیر اسباب کے بھی انسان کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے وہ کوئی اسباب اختیار نہیں کرتا، نہ اسباب کو جانتا ہے، نہ اسباب اختیار کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھولتے ہیں۔ جب انسان محتاج ہو جاتا ہے، ضعیف ہو جاتا ہے، محتاج ہو جاتا ہے، اسباب اختیار کرنے سے عاجز ہو جاتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ ایسے معذور اور اپاہج لوگوں کو جو کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کو بھی رزق اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے۔ انسان اپنے اسباب سے رزق نہیں حاصل کر سکتا۔ اسباب پر نظر کرنا اور یہ سمجھنا کہ یہ اسباب ہی میرے لیے رزاق ہیں، اگر یہ اسباب نہ ہوتے تو مجھے رزق نہ ملتا، یہ غلط فہمی ہے، بہت بڑی گمراہی ہے۔ اللہ تعالی قادر مطلق ہے، وہ بغیر اسباب کے نتائج مرتب کر سکتا ہے۔ اللہ نے کائنات عالم میں ایسے بے شمار واقعات انسان کو دکھلا دیا کہ بغیر اسباب کے اللہ تعالی نے رزق کے دروازے کھول دیے۔ ایک دو نہیں، بے شمار واقعات اس قسم کے انسان کو دکھلا دیے۔ انسان کی پیدائش اسباب کے ذریعے سے ہے، لیکن اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے دکھلا دیا بغیر اسباب کے، حوا علیہ السلام کو پیدا کر کے دکھلا دیا بغیر اسباب کے۔ مرد سے کوئی اولاد پیدا نہیں ہوتی، حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کے وجود سے نکال کے دکھلا دیا بغیر اسباب کے۔ بغیر باپ کے اولاد نہیں ہوتی، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر کے دکھلا دیا بغیر اسباب کے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ جب چاہے جس طرح چاہے کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے نظام عالم اس طرح رکھا کہ انسان اسباب اختیار کرتا ہے، اس پر نتیجہ مرتب ہوتا ہے۔ یہ انسان کو مکلف بنایا
کہ وہ اسباب اختیار کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کو یہ تعلیم دی کہ نظر اپنے اسباب پر مت رکھنا، نظر مسبب الاسباب پر رکھنا، اللہ پر نظر رکھنا۔ یہ اسباب اللہ ہی کے حکم سے ہیں، ان اسباب کی تاثیر بھی اللہ ہی کے حکم سے ہے۔ ماں باپ شادی کرتے ہیں، ازدواجی تعلق قائم کرتے ہیں، اولاد نہیں ہوتی، ساری زندگی ازدواجی تعلق قائم کرتے ہیں لیکن اولاد نہیں ہوتی۔ اگر تمام اسباب کے اوپر نتیجہ مرتب ہونا ضروری ہوتا تو ان کی بھی اولاد ہو جاتی۔ بعض لوگ اسباب اختیار کرتے ہیں، گریز کرتے ہیں، تدبیریں کرتے ہیں کہ اولاد نہ ہو، عزل کرتے ہیں، ایسی دوائیں استعمال کرتے ہیں، ایسے آلات استعمال کرتے ہیں کہ اولاد نہ ہو، لیکن پھر اولاد ہوتی ہے۔ ایک غزلے میں حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ غزوے میں قیدی ہمارے پاس آئے اور وہ مجاہدین میں تقسیم کر دیے گئے۔ ان میں عورتیں بھی تھیں، ان مرد بھی تھے، غلام اور باندی بنا کر تقسیم کر دیے گئے۔ ہمیں یہ خواہش ہوئی کہ ہم ان باندیوں سے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بغیر نکاح کے ان سے صحبت کرنا جائز ہے، لیکن اگر باندی سے اولاد ہو جائے تو پھر وہ ام ولدہ ہو جاتی ہے۔ ام ولدہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیٹے کی ماں بن گئی، اس کے بعد اس کو بیچنا جائز نہیں ہے۔ صحابہ کو یہ خیال ہوا کہ اگر وہ ان باندیوں کو استعمال کریں اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے تو اگر یہ ام ولدہ بن گئی تو ہم ان کو بیچ نہیں سکیں گے، تو کیوں نہ ہم اپنی خواہش بھی پوری کریں اور عزل سے کام لیں، عزل کریں جس سے بچہ نہ پیدا ہو، ایسی تدبیریں اختیار کریں۔ آج کل بھی لوگ ایسی تدبیریں اختیار کرتے ہیں، مختلف آلات ہیں اس کے لیے، مختلف دوائیں ہیں اس کے لیے، مانع حمل دوائیں استعمال کی جاتی ہیں۔ صحابہ نے یہ چاہا کہ ہم اس طرح سے عزل کر لیں، آپس میں مشورہ ہوا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس موجود ہیں، ہم آپ سے پوچھے بغیر یہ کام کیوں کریں، آپ سے اجازت لینی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم عزل کر لیں۔ آپ نے فرمایا تم کرو یا نہ کرو، ما من نسمۃ کائنۃ الا وہی کائنۃ، کوئی روح ایسی نہیں ہے جس کو دنیا میں آنا ہے مگر وہ تو آ کر رہے گی، تم اس کو نہیں روک سکتے، تو یہ تمہارا عزل کرنا نہ کرنا سب بیکار ہے۔ حضرات صحابہ کو اس بات سے تنبیہ کر دی گئی۔ مانو اولاد انسان کے اسباب سے نہیں آتی، یہ اللہ کی طرف سے کائنات عالم میں جس کو آنا ہے وہ آئے گا، جس کو نہیں آنا وہ نہیں آئے گا، کتنی بھی تدبیریں کر لیجئے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی شادی کی، کوئی اولاد نہیں، بڑی تدبیریں کی، علاج بھی کیے لیکن کوئی اولاد نہیں۔ پھر دوسری شادی کی، یہ سوچ کر ایسی عورت سے شادی کروں جس کے پہلے اولاد موجود ہو۔ تو ہماری نانی کیونکہ بیوہ ہو گئی تھی، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، اور میری والدہ 3 مہینے کی تھی، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری نانی سے نکاح کیا۔
یہ سوچ کر کے اس عورت کے اولاد پہلے موجود ہے تو شاید مجھ سے بھی اولاد ہو جائے، لیکن اولاد مقدر میں نہیں تھی، نہیں ہوئی۔ اگر تدابیر سے اولاد ملتی تو اولاد ضرور ہو جاتی، لیکن تدابیر سب بیکار ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح مال ہے، اللہ تعالی بغیر اسباب کے مال عطا کرنے پر قادر ہے، بغیر اسباب کے بھی انسان کو مال مل جاتا ہے، لیکن انسان کو اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اسباب اختیار کرنے کے باوجود انسان کو مال نہیں ملتا۔ دنیا میں یہ بات مشہور ہے، دنیا جانتی ہے کہ صاحب گاہک کا اور موت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ بات ہر آدمی کہتا ہے۔ دکان لگا لینا، سجا لینا، مال اکٹھا کر لینا، انویسٹمنٹ کر دینا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ کاروبار چل جائے گا۔ کاروبار قسمت سے اور مقدر سے چلتا ہے، اللہ کی رحمت سے چلتا ہے۔ اس لیے مال میں تکبر کرنا کہ یہ میرا مال ہے، میں نے کمایا ہے، میں اتنا لکھ پتی ہوں، کروڑ پتی ہوں، یہ توکل کرنا جائز نہیں ہے۔ تکبر ناجائز اور حرام ہے۔ توکل کرو اور یہ سمجھو کہ یہ مال اللہ کا عطا کیا ہوا۔ اسباب ضرور ہیں، لیکن ان اسباب کو مؤثر بنانے والے اللہ تعالی ہیں، میں نہیں ہوں۔ کبھی بھی اپنے مال کے اوپر تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرے کے مال کو دیکھ کر حسد کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ لالچ اور یہ طمع کہ یہ مال مجھے مل جائے، دوسرے سے چھن جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ جس طرح آپ نے اس کو عطا فرمایا اسی طرح مجھے بھی عطا فرما دیجیے۔ یہ دعا وہی آدمی کرے گا جس کی نظر اللہ پر ہوگی، جو یہ سمجھے گا کہ مال دینے والے اللہ تعالی ہیں، میں نہیں۔ انسان حسد کے مقابلے میں غیبتا ہے۔ حسد کہتے ہیں کہ دوسرے کے مال کو دیکھ کر یہ تمنا اور خواہش کرنا کہ اس سے یہ مال چھن جائے اور مجھے مل جائے، یہ حسد ہے۔ اور دوسرے کے مال کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ یا اللہ جیسے آپ نے اس کو عطا فرمایا اسی طرح مجھے بھی عطا فرما دیجیے، اسے غیبتا کہتے ہیں۔ غیبتا جائز ہے، حسد ناجائز ہے۔ غیبتے میں کیا بات ہے؟ غیبتے میں بنیادی بات یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مال اللہ نے دیا ہے، دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ یہ اسباب جو اس نے اختیار کر رکھے ہیں وہ اسباب نہیں ہیں، وہ میں بھی اختیار کر سکتا ہوں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ مجھے مال مل جائے۔ مال دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ اس لیے غیبتے کو جائز کہا، حسد کو ناجائز کہا، اس لیے کہ غیبتے میں نظر اللہ پر ہوتی ہے، حسد میں نظر اپنے اسباب پر ہوتی ہے۔ غیبتا جائز ہے، حسد ناجائز ہے۔ انسان اپنے مال کو اپنا مال سمجھتا ہے۔ ہزاروں آدمی دنیا میں ایسے ہیں، بڑے بڑے دولت مند، متمول، لیکن ان کا مال ان کے کام نہیں آتا۔ میرے ایک عزیز تھے، میرے خالو تھے، حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے داماد، لکھ پتی آدمی تھے، اور اگر کروڑ پتی کہوں تو مذاکرہ نہیں، اس درجے کے آدمی تھے۔ گھر میں بے شمار ملازم، لیکن اپنا کھانا پینا بند۔ چوکر کی روٹی، ڈبل روٹی چوکر کی، گوشت نہیں کھا سکتے، گھی نہیں کھا سکتے، مکھن نہیں کھا سکتے،
ابلا ہوا سالن، اور وہ بھی سبزی اور چوکر کی روٹی، یہ ان کی غذا تھی۔ کیا ہوا؟ وہ مال ہزاروں نہیں لاکھوں روپے آپ کی جیب میں موجود ہے، ملازم ہیں، طرح طرح کے ملازم، ہر جگہ ہر کام کے لیے الگ ملازم ہے، لیکن اپنے قسم میں مال نہیں ہے۔ تو اپنا مال تو جب ہو جو اپنے کام آئے، جو مال اپنے کام نہ آئے وہ کس کام؟ خود ان کے لیے چوکر کی روٹی کی، چائے پیتے تھے بغیر چینی کے، کوئی مرغا کوئی گوشت کسی قسم کا نہیں کھا سکتے تھے، اسی میں انتقال ہو گیا چلو۔ حدیث میں آتا ہے یقول الانسان مالی مالی، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، مالہ ما اکل فافنا، انسان کا اپنا مال تو وہ ہے جو اس نے کھا کے ختم کر دیا، وما لبس فابلا، جو اس نے خود پہن کر ختم کر دیا۔ دو، وما تصدق فامضى، اور جو اس نے صدقہ کر کے اگلے بینک میں جمع کرا دیا، اللہ تعالی کے بینک میں جمع کرا دیا، جو صدقہ کر دیا اور آگے پہنچا دیا وہ اس کو ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جب انسان کوئی چیز صدقہ کرتا ہے، حق تعالی شانہ اسے اپنے داہنے ہاتھ میں قبول فرماتے ہیں، پھر اس کی تربیت اس کو بڑھاتے ہیں بڑھاتے ہیں بڑھاتے ہیں بڑھاتے ہیں۔ فرمایا اگر وہ کھجور کی گٹھلی کے برابر ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا 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 کر احد پہاڑ کے برابر بناتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ دنیا سے جائے گا تو احد پہاڑ کے برابر وہ اس کو عطا کر دیا جائے گا کہ یہ تیرا مال ہے جو تو نے صدقہ کیا۔ تین قسم کے مال ہیں، ما اکل فافنا، کھا کے فنا کر دیا وہ اس کا، ما لبس فابلا، پہن کر پرانا کر دیا وہ اس کا، وما تصدق فامضى، جو صدقہ کر کے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کر لیا وہ اس کا، اور جو اسے چھوڑ دیا وہ اس کے ورثہ کا۔ ورثہ اس کو یاد بھی کرتے ہیں یا نہیں، اس کے لیے ایصال ثواب بھی کرتے ہیں یا نہیں۔ بے شمار لوگ اس قسم کے دیکھے، لاکھوں روپے کا ترکہ مل گیا، بھائی مرنے والے کے نمازوں کا فدیہ دے دو، وہ نمازوں کا فدیہ نہیں ادا کرتے۔ فدیے کا جب حساب لگاتے ہیں وہ لاکھوں روپیہ بنتا ہے، وہ کیسے دے دیں؟ وہ فدیہ بھی ادا نہیں کرتے۔ باپ کا تعلق مرتے ختم ہو گیا، جس باپ سے لاکھوں روپیہ مل رہا ہے اس باپ کے نمازوں کے فدیے کے لیے وہ اس میں سے تھوڑا سا پیسہ دینا بھی گوارا نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارا مال ہے، مال ہمارا کیسے ہوا؟ ہمارا تو وہ جو ہمارے کام آئے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیے کہ علم اس کے اعتبار، مال کے اعتبار سے تکبر یہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اسی طرح انسان میں جاہ کے اعتبار سے تکبر آتا ہے، عہدہ اور اقتدار۔ اس کو عہدہ جب ملتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہوں اور سب کو حقیر سمجھتا ہے۔ عہدے کے اندر عہدے کا نشہ انسان پر اتنا ہوتا ہے کہ وہ عہدے کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا۔ عہدے کو وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ اللہ کا عطا اور اللہ کا انعام ہے، اللہ نے مجھے یہ عہدہ عطا فرما دیا۔ وہ اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ عہدہ میرا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر وہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے۔ جو ظلم اس کی قدرت میں ہوتا ہے وہ ظلم کرتا ہے۔
اپنے عہدے کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے. یہ عہدے کا نتیجہ ہے. میں ایک حکایت پڑھ رہا تھا. بڑے حضرات نواب امیر الدولہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، نواب تھے. ان کے ایک دوست تھے جو ان کے پاس ملنے کے لیے جایا کرتے تھے. انہوں نے کسی بات کی سفارش کی، انہوں نے نہیں مانا. ان کو غصہ آیا، انہوں نے تھپڑ مارا نواب صاحب کے اوپر. کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں کہا. وقت گزر گیا. وہ صاحب کسی مسجد میں ٹھہرے ہوئے تھے. رات کو نواب صاحب ان کے پاس گئے، اپنی پگڑی اتاری، ان کے قدموں میں رکھ دی، ہاتھ جوڑے، معافی مانگی، کہا مجھے معاف کر دیجیے، لیکن ایک بات عرض کرنا ضروری سمجھی. اصل میں مجھے ایک منصب کے اوپر فائز کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اس منصب کا کچھ تقاضا ہے، میں اس تقاضے کی وجہ سے مجبور تھا، اس لیے میں نے یہ بات نہیں کی جو آپ نے مجھ سے کہی. لیکن آپ کی بے عزتی اور بے حرمتی میری آخرت کو تباہ کر دے گی، مجھے معاف کر دیجیے. ان سے معافی مانگی. کس درجے کے لوگ تھے؟ ان کی نظر اس بات پر تھی کہ یہ عہدہ اور یہ اقتدار مجھے اللہ تعالی نے دیا ہے اور یہ اللہ کی امانت ہے، اس کی ذمہ داری میرے اوپر ہے. ان کی نظر اس بات پر نہیں تھی کہ یہ میرا اپنا ذاتی کمال ہے. آج ہمیں اگر عہدہ مل جائے، جس کو جو عہدہ مل جائے وہ اپنے عہدے کے اندر مست ہوتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے. یاد رکھیے، جس طرح مال کے اعتبار سے تکبر ناجائز اور حرام ہے، اسی طرح عہدے کے اعتبار سے بھی تکبر ناجائز اور حرام ہے. تکبر کا معنی اپنے کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا. کسی کو حقیر سمجھنے کی اجازت نہیں ہے. حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں کہ تربیت کے اندر بھی یہ بات ہے کہ آدمی دوسروں کی تربیت کرتا ہے، اپنے آپ کو مربی سمجھتا ہے. دوسروں کی تربیت کرتا ہے، جن کی تربیت کرتا ہے ان کو وہ چھوٹا سمجھتا ہے. اپنے کو کامل سمجھتا ہے، ان کو ناقص سمجھتا ہے. فرمایا اس طرح سمجھ کر تربیت کرنے سے کبھی تربیت نہیں ہوتی. اگر اپنے آپ کو کامل سمجھ کر دوسرے کو ناقص سمجھ کر تربیت کرے گا، کبھی تربیت نہیں ہوگی. فرمایا میرا معمول ہے کہ میں جن لوگوں کی تربیت کرتا ہوں انہیں اگر کسی بات پر مجھے سزا دینی پڑے تو میں پہلے اپنے آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں. ذرا سمجھیے اس بات کہ کیا سمجھاتا ہوں. میں پہلے اپنے آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں، ایک مثال دیتا ہوں، اپنے نفس سے بات کرتا ہوں اور اسے ایک مثال سمجھاتا ہوں کہ ایک بادشاہ اگر شہزادے سے کسی بات پر ناراض ہو جائے اور وہ یہ سمجھے کہ شہزادے کو سزا دینا ضروری ہے، اس کے لیے وہ ایک چمار سے یہ کہے کہ اس کے سر پہ جوتے مارو، اور وہ چمار اس کے جوتے مارے، تو جس وقت وہ جوتے مارے گا اس وقت وہ اپنے آپ کو کیا سمجھے گا؟ جی، اپنے آپ کو چمار ہی سمجھے گا، اور جس کے مار رہا ہے اسے کیا سمجھے گا؟ اسے شہزادہ ہی سمجھے گا. تو فرمایا میں جب سزا دیتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں
کہ یہ تربیت اللہ کے حکم کی وجہ سے کی جا رہی ہے، اس غلطی پر اللہ تعالی ناراض ہیں، اللہ نے مجھے وکیل بنایا کہ میں اس کو سزا دوں، تو میں اللہ کی طرف سے مأمور ہوں، میرا درجہ ایک چمار کا ہے اور اس کا درجہ ایک شہزادے کا ہے، اس طرح میں سزا دیتا ہوں۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ اگر تربیت کرنے والا بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھے، کامل سمجھے اور دوسرے کو حقیر سمجھے تو تربیت نہیں ہوتی۔ تربیت کے اندر بھی چاہے وہ کتنے بڑے عہدے پر ہے، شیخ ہے، دوسرے مرید ہیں، لیکن شیخ کو بھی اپنے آپ کو خادم سمجھنا پڑے گا، اسے اپنے آپ کو مخدوم سمجھنے کی اجازت نہیں۔ حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں حضرت کی خدمت میں رہا عرصہ دراز تک، جب واپس ہونے لگا تو میں نے عصر کے بعد کا وقت تھا، ہال پر ٹہل رہے تھے، میں نے عرض کیا کہ حضرت کو نصیحت فرما دیجیے۔ حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ فرمایا عبدالحی اپنے آپ کو خادم سمجھنا، مخدوم مت سمجھنا، بس یہی نصیحت ہے۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے اس نصیحت کے اوپر میں غور کرتا رہا، کیا مطلب ہے؟ اپنے آپ کو خادم سمجھنا، مخدوم مت سمجھنا۔ شوہر بیوی کو خادم سمجھتا ہے، اپنے آپ کو مخدوم سمجھتا ہے۔ باپ بیٹے کو خادم سمجھتا ہے، اپنے آپ کو مخدوم سمجھتا ہے۔ استاد اپنے آپ کو مخدوم سمجھتا ہے، شاگرد کو خادم سمجھتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اپنے آپ کو خادم سمجھنا، مخدوم مت سمجھنا۔ فرمایا اس دن کے بعد سے میں نے ہر کام اپنا خود کیا، میں نے کبھی بیوی کو کسی بات پر ڈانٹا نہیں، کسی بات کے اوپر میں نے اسے برا نہیں کہا، کبھی اس کی تحقیر میرے ذہن کے اندر نہیں آئی۔ اولاد کو کبھی انہیں تنبیہ ضرور کی، لیکن یہ سمجھ کر کہ میرا کام ہے تربیت کرنا، میرا کام ہے تنبیہ کرنا، منکرات سے روکنا، معروف کے اوپر لگانا، لیکن میں اللہ کا مأمور ہوں، اللہ نے مجھے کیونکہ حکم دیا ہے اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ اللہ کے مقرب ہیں۔ دنیا میں ایسی مثالیں تو آپ کو بے شمار ملیں گی کہ بیٹا بہت بڑے درجے پر پہنچ گیا اور باپ اسی درجے میں، آج بھی موجود ہے، ایسی بات نہیں، آج بھی موجود ہے۔ میں بھی ساہیوال گیا سرگودھے سے آگے، وہاں ایک صاحب ہیں مفتی حبیب اللہ صاحب، مفتی ہیں، بڑے درجے کے استاد ہیں۔ ان کے گھر کھانے کی دعوت تھی، وہاں گئے، ان کے والد صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے والد صاحب سے ملاقات کرائی۔ ان کے والد صاحب بالکل ایک جاہل آدمی، ان پڑھ آدمی، دیہاتی آدمی، علم کے نام کی کوئی چیز نہیں ہو، بیٹا مفتی ہے۔ دنیا میں بے شمار اس قسم کے، ہم جس بیٹے کی کو تنبیہ کر رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں، خادم سمجھ رہے ہیں، کیا معلوم کہ کل کو وہ کیا بنے گا؟ کیوں جی؟ یہ کوئی ضروری ہے؟ ہم سے اوپر نہیں جا سکتا؟ ضرور جا سکتا ہے۔ دنیا میں بے شمار لوگ اس قسم کے ہیں کہ جن کے باپ بہت معمولی درجے کے آدمی اور بیٹے کو اللہ تعالی نے نواز دیا، وہ وقت کا امام بن گیا۔ اس لیے اولاد کی تربیت کرنا فرض ہے، لیکن اولاد کو حقیر سمجھنا جائز نہیں ہے۔ اولاد کی تربیت فرض ہے، شاگردوں کی تربیت کرنا فرض ہے، لیکن ان کو حقیر سمجھنا جائز نہیں ہے۔ حقیر سمجھنا ہی تکبر ہے۔
یہ بات ذہن نشین رکھیے. مریدین کی تربیت کرنا فرض ہے، لیکن مریدین کو حقیر سمجھنا جائز نہیں ہے. حقیر سمجھنے سے وہ جو شیخ ہے وہ تکبر میں مبتلا ہو جائے گا. ان کو تکبر کے اندر، تکبر سے بچانا ہے اپنے آپ کو. اس لیے مریدین کو حقیر سمجھنا جائز نہیں، شاگردوں کو حقیر سمجھنا جائز نہیں، اولاد کو حقیر سمجھنا جائز نہیں. بڑا نازک موڑ ہے یہ کہ منکر پر نکیر کرنا تو فرض ہے، لیکن مبتلائے منکر کی تحقیر کرنا حرام ہے. منکر پر نکیر کرنا فرض ہے، لیکن مبتلائے منکر کی تحقیر کرنا حرام ہے. کسی کو حقیر سمجھنے کی اجازت نہیں ہے. ایک آدمی ایک غلطی کے اندر مبتلا ہے، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ غلطی میں مبتلا ہے. اسے آپ اگر اس غلطی سے روکنا چاہتے ہیں، اس کا ادب، اس کی تعظیم، اس سے محبت، یہ آپ کی ذمہ فرض ہے. اس کا ادب، اس کی تعظیم، اس کی محبت آپ کی ذمہ فرض ہے. اس طرح اس کو آپ منکر سے روکیں کہ جس میں اس کی تحقیر نہ ہو. عجیب بات ہے، حضرت شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں واعظ فرما رہے ہیں. ایک صاحب کو دیکھا کہ ان کے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہیں. ٹخنے، مردوں کے لیے ٹخنے ڈھکنا حرام ہے. مردوں کے لیے ٹخنے ڈھکنا حرام ہے. یہ بات سمجھیے، مکروہ نہیں، حرام ہے. اب اس حرام سے اس کو روکنا چاہتے تھے. کیسے روکیں؟ نماز سے فارغ ہو کر ان کے قریب گئے تو جا کر یہ کہا کہ مجھے آپ سے کوئی مشورہ کرنا ہے، ذرا تھوڑی دیر آپ تشریف رکھیے گا، میرا انتظار کیجیے گا. جی کہہ کر نوافل کی نیت باندھ لی. مسجد سے سب لوگ چلے گئے. جب مسجد خالی ہو گئی، نماز کا سلام پھیر کر اب ان کے وہ انتظار میں بیٹھے ہوئے. پتہ نہیں کیا مشورہ کرنا ہو. اب ان کے پاس گیا، جا کر فرمایا کہ مجھے آپ سے ایک مشورہ کرنا تھا. جی فرمائیے. فرمایا کہ میں جب سے بوڑھا ہو گیا تو ہاتھ پیر کانپنے لگے، جسم کے اندر طاقت نہیں رہی. میں شلوار یا تہمت باندھتا ہوں تو وہ ٹخنے بعد مرتبہ ڈھک جاتے ہیں، اور ٹخنے ڈھکنا حرام ہے. مجھے پتہ نہیں لگتا. تو سب کے سامنے یہ بات اچھی نہیں معلوم ہوتی تھی کہ میں اپنا عیب کس طرح سب کے سامنے بیان کروں. اس لیے میں کھڑے ہو کر شلوار اپنی صحیح کرتا ہوں. آپ ذرا یہ دیکھیں میرے ٹخنے تو نہیں ڈھکے ہوئے. اگر ٹخنے ڈھکے ہوئے ہوں تو میں اس سے بچ جاؤں، اس لیے کہ یہ تو حرام ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ما اسفل من الکعبین ففی النار. ٹخنوں سے نیچے جو شلوار ہوگی وہ انسان کو جہنم میں لے جائے گی. جب یہ کہہ کر کھڑے ہوئے تو اس نے ہاتھ پکڑ لیا. اس نے کہا حضرت مجھے تنبیہ ہو گئی، ٹخنے میرے ڈھکے ہوئے ہیں، آپ کے ڈھکے ہوئے نہیں ہیں. یہ انداز تھا. منکر پر نکیر بھی ہو رہی ہے اور مبتلا منکر کی تحقیر بھی نہیں ہو رہی. تو یاد رکھیے، مربی بننا آسان نہیں ہے، شیخ بننا آسان نہیں ہے، مبلغ بننا آسان نہیں ہے. جی مبلغ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے میں واز کہہ رہا ہوں، یہ سب جاہل ہے، انہیں کچھ معلوم نہیں. حدیث میں فرمایا تبلیغ تمہارے ذمہ فرض ہے. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. ہر سننے والا غائبین تک اس بات کو پہنچائے. یہ تبلیغ ہے، یہ فرض ہے تمہارے ذمہ. لیکن فرمایا رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْ عَامٍ سَامِعٍ. ایک بات ذہن نشین رکھنا، مبلغ اسے کہتے ہیں جس تک بات پہنچائی جائے. مبلغ پہنچانے والا، اور مبلغ جس تک بات پہنچائی جائے. رب مبلغ او عام سامع.
یہ بات ذہن نشین رکھنا کہ جن کو میں بتا رہا ہوں عین ممکن ہے وہ مجھ سے زیادہ متقی، مجھ سے زیادہ پرہیزگار، مجھ سے زیادہ دین کے قدردار، مجھ سے زیادہ دین پر عمل کرنے والے نکلیں۔ تو کبھی اپنے آپ کو بڑا مت سمجھنا، امین سمجھنا، مبلغ سمجھنا، لیکن بڑا مت سمجھنا۔ بڑائی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ سمجھنا تقریر کرتے ہوئے، تبلیغ کرتے ہوئے کہ یہ سب جاہل ہے، یہ سب گناہ گار ہے، میں متقی ہوں، میں پرہیزگار ہوں، میں عالم ہوں، میں مبلغ ہوں، بس یہی پکڑے جاؤ گے، یہی پکڑ ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس بات پر مواخذہ فرما لیں گے۔ ایک حکایت بزرگوں کی لکھی ہے کہ ایک بزرگ نے کسی بات کے اوپر نصیحت فرمائی ایک آدمی کو، اس نے اس نصیحت پر عمل نہیں کیا تو انہوں نے اس سے بولنا چھوڑ دیا، انہوں نے بولنا چھوڑ دیا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ ترک کلام جائز نہیں ہے۔ اب 3 دن گزر گئے، 4تھے دن بھی انہوں نے بات چیت نہیں کی۔ حق تعالی شانہ کی طرف سے الہام ہوا کہ کیوں جی آپ نے ان سے بات کیوں نہیں کی؟ انہوں نے کہا میں نے یہ کہا تھا، نصیحت کی تھی، اس نے اس پر عمل نہیں کیا، اس لیے مجھے ناگوار گزرا۔ فرمایا ہم نے جتنی باتیں کہی تھی اس نے ان پر عمل نہیں کیا، ہم نے تو اس کا رزق بند نہیں کیا، ہماری باتوں پر بھی تو اس نے عمل نہیں کیا، ہم نے تو اس کا رزق بند نہیں کیا، ہم نے اس کے لیے صحت کے دروازے بھی کھولے، ہم نے اس کو عزت بھی دی، تو تمہاری ایک بات نہیں مانی تو تم جناب روٹھ کے بیٹھ گئے، تمہیں کیا حق تھا؟ تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو۔ اس بات پر مواخذہ ہو گیا کہ آپ نے 3 دن سے زیادہ ترک کلام کیوں کیا؟ 3 دن سے زیادہ ترک کلام کی اجازت نہیں تھی۔ میں اسی عرض کر رہا ہوں کہ مربی بننا آسان نہیں ہے، مبلغ بننا آسان نہیں ہے، استاد بننا آسان نہیں ہے۔ استاد بنے لیکن طالب علموں کو حقیر نہ سمجھے۔ حضرت شاہ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح طلباء کو اس بات پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں شفیق، مہربان، عالم، ذہین، ذکی استاد مل گیا، اسی طرح استاد کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مجھے طلبہ مل گئے، سمجھنے والے طلبہ مل گئے۔ اگر طلبہ نہ ہوتے تو میں کس کو پڑھاتا؟ بھائی کسی دیواروں کے سامنے بیٹھ کے تقریر کرتا کیا؟ درختوں کو پڑھاتا کیا؟ طلبہ ملے تو پڑھا رہا ہوں نا۔ اس لیے استاد کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے مجھے طلبہ عطا فرمایا۔ دنیا میں ایک ہی انسان ایسا گزرا جس نے جانور کو پڑھایا، صرف ایک انسان، امام اخفش رحمۃ اللہ علیہ، ایک بزرگ گزرے ہیں، نحو کے امام تھے امام اخفش۔ انہوں نے ایک بکرا رکھا ہوا تھا، وہ اس بکرے کے سامنے نحو کے مسائل کی تقریر کرتے، کل فاعل مرفوع، کل مفعول منصوب، کل مضاف الیہ مجرور وغیرہ، اس طرح مسائل کی تقریر کرتے۔ پھر اس سے پوچھتے کہ ہاں بھائی میں نے صحیح کہا یا غلط؟ تو بکرے کی کیفیت یہ تھی کہ اگر یہ صحیح کہتے تو وہ گردن یوں ہلاتا تھا، اور اگر غلط کہتے تو گردن یوں ہلاتا تھا۔ بکرے کے سامنے تقریر کرتے تھے۔ مولانا رسول خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر اس طالب علم کو جو ایسے گردن ہلاتا ہے اسے فرمایا کرتے تھے یہ بز اخفش ہے، امام اخفش کا بکرا ہے، بس گردن ہلانا جانتا ہے اور کچھ نہیں جانتا۔ ایک ہی آدمی تھے جنہوں نے جانور کے اوپر محنت کی اور جانور پر محنت کر کے اس کو سمجھایا، اور وہ اس درجہ سمجھ گیا کہ وہ لا یا نام، ہاں یا نہیں کا اشارہ کرتا تھا۔
استاد کا کام ہے دیانتداری سے، امانت سے پوری طرح سمجھائے، دلائل سے سمجھائے، لیکن یہ سمجھے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، تو نے مجھے ایسے طلباء عطا فرمائے جو میری بات کو سمجھ لیتے ہیں، جی جو میری بات کو سمجھ لیتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی۔ اسی طرح مبلغ کی ذمہ داری ہے۔ مبلغ وہ ہے جو تبلیغ کر رہا ہے، وہ یہ ہرگز نہ سمجھے کہ میرے سامنے یہ بیٹھے ہوئے سارے گدھے ہیں، ہرگز اس بات کی اجازت نہیں۔ امانت اور دیانت کے ساتھ اللہ نے جو دین اس کو عطا فرمایا ہے وہ دین دوسروں تک پہنچائے، لیکن یہ سمجھے عین ممکن ہے مجھ سے زیادہ متقی، مجھ سے زیادہ پرہیزگار، مجھ سے زیادہ دین کو سمجھنے والے، مجھ سے زیادہ عمل کرنے والے ان کے اندر موجود ہیں۔ رب مبلغ او عام انسان ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ عہدے اور اقتدار کے اعتبار سے تکبر یہ بھی اللہ کو پسند نہیں، مال کے اعتبار سے تکبر یہ بھی اللہ کو پسند نہیں۔ اب آئیے علم کے اعتبار سے تکبر، اسی سے ملتی جلتی بات علم کے اعتبار سے تکبر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وعظ فرما رہے تھے اور بعد میں دلائل، قرآن پاک کے دلائل جو ان کے زمانے میں کتاب تھی اس کے دلائل بیان کر رہے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے سوال کیا، یا موسیٰ هل تعلم احدا اعلم منک، اے موسیٰ کیا آپ جانتے ہیں کسی ایسے آدمی کو جو آپ سے بڑا عالم ہو؟ قال اللہ، فرمایا نہیں۔ نہیں کیا مطلب نہیں کا؟ نہیں کے دو معنی، ایک معنی تو یہ ہے کہ میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، اور ایک معنی یہ ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ نہیں میں دونوں احتمال، لا ان کی زبان سے نکلا لا، حق تعالی شانہ نے اس پر تنبیہ فرمائی، فرمایا بلا عبدنا خضر، جاؤ ہمارا بندہ خضر ہے، اس سے جا کر پوچھا یا اللہ کہاں ہے وہ؟ فرمایا تم جاؤ، ایک مچھلی اپنے ساتھ لو اور چلو دریا کے کنارے، جہاں وہ مچھلی غائب ہو جائے وہاں تلاش کرنا، وہاں ملے گا۔ یوشع بن نون موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے، ان کو اپنے ساتھ لیا، یہ بعد میں نبی ہوئے ہیں یوشع بن نون، ساتھ لیا، مچھلی ساتھ لی، چلتے 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 رات ہو گئی۔ رات کو ایک جگہ ٹھہرے، ایک بڑا سا پتھر تھا، اس پتھر کے اوپر وہ تھیلا رکھا جس میں مچھلی تھی، مچھلی تل کے اپنے ساتھ رکھی تھی تاکہ وہ کھانے کے کام آ سکے۔ رات کو وہاں رکھی، سو گئے، صبح اٹھ کے پھر سفر شروع کیا۔ تھیلا یوشع بن نون نے وہ تھیلا اٹھا کے اپنے کندھے پہ لے لیا، لیکن اس میں مچھلی نہیں تھی۔ وہ مچھلی رات کو نکلی اور نکل کر وہ سمندر میں گھس گئی۔ یوشع بن نون کو خیال بھی ہوا، لیکن صبح یہ بتانا یاد نہ رہا، آگے چلے گئے۔ آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی بھوک لگ رہی ہے، کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ مچھلی نکالو وہ کھا لیں۔ کہا حضرت انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ مچھلی تو غائب ہو گئی۔ کہا کہاں گئی؟ کہا جہاں پتھر پہ رکھی تھی وہ وہاں سے زندہ ہو کے اور وہ سمندر میں چلی گئی۔ فرمایا عجیب آدمی ہو، حق تعالی نے یہ فرمایا تھا کہ جہاں مچھلی غائب ہوگی وہیں وہ ملیں گے، چلو واپس۔ وہاں سے اپنے نقش قدم پر واپس لوٹے۔ جب اس پتھر کے پاس پہنچے وہاں ایک آدمی چادر اوڑھے ہوئے، منہ ڈھکے ہوئے، وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا، جا کے سلام کیا، السلام علیکم۔ انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام، اور اس کے بعد کہا این فی ارضنا السلام، ہماری زمین میں سلام کا کہاں سے ذکر آ گیا؟ یہ کون ہے سلام کرنے والا؟ انہوں نے کہا انا موسیٰ، میں موسیٰ ہوں۔ کہا موسیٰ بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔
کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک علم عطا فرمایا ہے، وہ مجھے آپ سکھا دیجیے۔ انہوں نے کہا تمہارے بس کا نہیں ہے، جاؤ اپنا کام کرو، تمہارے بس کا نہیں ہے، اس میں صبر کرنا پڑے گا، تم سے صبر ہو نہیں سکے گا، جاؤ اپنا کام کرو۔ انہوں نے کہا نہیں، ستجدنی انشاءاللہ صابرا، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، ولا عاصی لک امرا، میں کسی کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، آپ مجھے بتائیں۔ اچھا، اگر صبر کا وعدہ ہے تو شرط یہ ہے کہ میرے کاموں کو دیکھنا، سوال مت کرنا، پوچھنا مت۔ ٹھیک ہے، چنانچہ اب آگے چلے تو دریا کو پار کرنے کے لیے کشتی کی ضرورت ہوئی۔ کشتی کے انتظار میں کھڑے تھے، اتنے میں ایک نئی کشتی آ گئی۔ نئی کشتی آئی، اس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کو اس نے پہچان لیا، اس نے ان کو بٹھایا۔ انہوں نے کبھی کرایہ طے کر لو، اس نے کہا نہیں میں آپ سے کرایہ نہیں لوں گا، آپ بیٹھیں۔ بغیر کرایہ کے ان کو بٹھا لیا۔ اب یہ وہاں سے چلے، تھوڑی دور چلنے کے بعد خضر علیہ السلام نے کشتی کا تختہ نیچے سے توڑ دیا، اندر سے پانی آنے لگا۔ خضر علیہ السلام نے جب یہ کام کیا تو موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا، اور انہوں نے کہا اخرقتها لتغرق اهلها، آپ نے کشتی توڑ دی، سب کو ڈبونے کا ارادہ کیا کیا؟ یہ آپ نے جن لوگوں نے بغیر کرائے کے آپ کو بٹھایا، آپ نے ان پر یہ احسان کیا، ان کا نقصان کیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا چپ ہو جاؤ، میں نے کہا تھا سوال مت کرنا، میرے کاموں کے بارے میں سوال مت کرنا، میں نے صحیح کیا یا غلط کیا تمہیں پوچھنے کا حق نہیں۔ چپ ہو گئے، کہا اچھا معاف کر دیجئے، آئندہ نہیں پوچھوں گا۔ دریا پار کر لیا، پار کر کے چلے، جنگل میں جا رہے تھے، کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ ایک بچے کو آواز دی، وہ آیا، یہاں سے اس کا سر پکڑا اور اتنے زور سے پکڑا اور پکڑ کے توڑ دیا، یہ اتنی کھوپڑی اس کی الگ ہو گئی، بچہ مر گیا۔ اوئی ہوئی ہوئی، یہ کیا کیا؟ اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، آپ نے ایک معصوم بچے کو بغیر کسی جرم کے قتل کر دیا، یہ کیا غضب کیا آپ نے؟ انہوں نے کہا میں نے تم سے کیا کہا تھا سوال مت کرنا، تم نے پھر سوال کیا۔ اچھا اب مجھے معاف کر دیجئے، آئندہ سوال نہیں کروں گا، اگر اب سوال کروں پھر چھٹی کر دیجئے میری۔ کیوں کیا نہیں بتایا، بس کر دیا، چپ رہو، سوال مت کرو۔ آگے چلے، ایک گاؤں سے گزرے، بھوک کے مارے برا حال ہے، ان سے کہا بھی ہمیں کوئی کھانے پینے کو دے دو، کسی نے کچھ نہیں پوچھا۔ وہاں دیکھا کہ ایک دیوار گر رہی تھی، خضر علیہ السلام نے ہاتھ لگا کے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے بندے لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر دیوار کو سیدھا ہی کرنا تھا تو آپ اس کے اوپر اجرت مانگ لیتے کہ تمہاری دیوار کو سیدھا میں کر دوں گا لیکن اتنے پیسے لوں گا۔ وہ پیسے دینے پر مجبور ہوتے، اس پیسے سے ہم روٹی کھا لیتے، بھوکے مر رہے ہیں اور یہاں کسی نے پوچھا نہیں ہمیں کھانے کو۔ خضر علیہ السلام نے کہا بس بات ختم ہو گئی، تم سے چپ نہیں رہا جاتا، اور میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ میں تمہیں بتاؤں گا نہیں، تم سے چپ نہیں رہا جاتا، لہذا میرے تمہارے درمیان جدائی ہے، ھذا فراق بینی و بینک۔ لیکن اب سنو، پہلا کام میں نے کیوں کیا، دوسرا کیوں کیا، تیسرا کیوں کیا، اب بتاتا ہوں۔ فرمایا اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر،
وہ کشتی دو بیچارے معصوم بچوں کی کشتی تھی، مسکینوں کی تھی، غریب افراد کی تھی. کشتی انہوں نے بنوائی، نئی کشتی بنوائی. دریا کے اس کنارے پر ایک بادشاہ تھا ظالم اور جابر. اس کا یہ حکم تھا کہ نئی کشتی جو ملے اسے قبضہ لو. مجھے یہ خیال آیا کہ ان بچوں کی کشتی قبضائی جائے گی اور یہ بیچارے کاروبار سے محروم ہو جائیں گے. اس لیے میں نے اس کو عیب دار بنا دیا. وہ کشتی عیب دار ہو گئی، ٹوٹی ہوئی کشتی. اور بادشاہ نے یہ کہہ کے چھوڑ دیا کہ یہ کشتی ٹوٹی ہوئی ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے. اگر میں نہ توڑتا تو وہ کشتی قبضائی جاتی. وہ تو 2 کیلیں لگانے کی بات ہے، پھر جوڑ لیں گے. یہ کام تو میں نے اس لیے کیا. دوسرا کام کہ بچے کو میں نے پکڑ کے سر توڑ دیا. فما امر غلام فکان ابواہ مؤمنین. اس بچے کے ماں باپ مومن تھے، متقی اور پرہیزگار تھے، اور اس کی قسمت میں کفر تھا. اس بچے کی قسمت میں کفر تھا جس کا ماں باپ کو علم نہیں تھا، کیونکہ کسی کی تقدیر کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں اس بچے کو مار دوں، ورنہ ماں باپ اس کی محبت میں آ کر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. اس لیے میں نے اللہ کے حکم سے اس بچے کو ختم کر دیا. اپنی طرف سے نہیں کیا، اللہ نے مجھے حکم دیا، اللہ کے حکم کی وجہ سے میں نے اسے ختم کر دیا. یہ اس کی حکمت اللہ جانے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو کافر کیوں پیدا کیا اور کیوں اس طرح مروایا. یہ تو اللہ کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے. تیسری بات، محمد جدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ. وہ جو دیوار تھی وہ 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی. ان کا باپ مر گیا تھا اور باپ نے دیوار کے نیچے خزانہ گاڑا ہوا تھا. اگر یہ دیوار گر جاتی، خزانہ کھل جاتا، لوگ لوٹ لیتے اور یتیم بچے محروم رہ جاتے. میں نے اس لیے دیوار کو سیدھا کر دیا تاکہ وہ کھڑی رہے، اور بچے جب بالغ ہوں اس وقت ان کو اللہ تعالیٰ کسی طرح بتا دیں گے اور یہ دیوار گرا کر اور خزانہ اپنا نکال دیں گے، تو خزانہ ان کا بچ جائے گا، محفوظ رہ جائے گا. اس لیے میں نے یہ کام کیا. موسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس ہو گئے. میں عرض کر رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ایک جملہ نکلا تھا، لا. لا میں یہ بھی احتمال تھا کہ میں نہیں جانتا. اس میں تکبر نہیں تھا. لا عالم، مجھے نہیں معلوم، ہوگا کوئی بڑا. اس میں تکبر نہیں تھا. لیکن دوسرا معنی اور دوسرا مفہوم یہ تھا کہ لا عالم منی، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئی کہ نبی اور پیغمبر کے کلام میں یہ احتمال کیوں ہوا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. بس یہ بات علم کے اندر جب انسان کو یہ احساس ہو کہ میں بڑا ہوں. اب آپ ذرا تجربہ کیجئے، مقررین تقریر کرتے ہوئے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں مکے مارتا ہے، داعش کے اوپر مکے مارتا ہے، میں بڑا ہوں، میں عالم الناس ہوں. قاری جب محفل قرات میں قرات کرتا ہے، آپ ان سے کہیں کہ حضرت آپ بہت بڑے قاری ہیں، آپ ابتدا میں پڑھ لیجئے، وہ کبھی بھی نہیں پڑھے گا. وہ کہے گا کہ نہیں، پہلے ذرا ردم بناؤ، پہلے چھوٹوں کو پڑھواؤ، پھر اور بڑوں کو، پھر اور بڑوں کو، پھر اور بڑوں کو. پھر جب بڑوں کی باری آئے گی اس میں دیکھوں گا کہ جس کے بعد مجھے پڑھنا ہے، پھر میں اس کو دکھاؤں گا کہ تو نے کیسا پڑھا اور میں دیکھ کیسا پڑھتا ہوں. یہ جو میں انسان کے اندر آتی ہے، علم کی میں، یہ بہت عجیب ہوتی ہے. میں مکہ معظمہ میں ایک صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی. انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے، پنجاب سے ہی کیا ہے، لیکن رہتے مکہ معظمہ میں. کسی بات پر بحث ہو رہی تھی اور وہ نہیں مان رہے تھے.
میں وہاں سے نکلا، نماز کے لیے جانے لگا، میرے داماد میرے ساتھ تھے ساتھ. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا اصل میں بات یہ ہے، پی ایچ ڈی کرنے والا اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ انا اعلم الناس، میں سب سے بڑا ہوں، پھر وہ کسی کی بات نہیں مانتا. یہ فطرت ہے کہ پی ایچ ڈی کا مطلب ہی یہ ہے کہ انا اعلم الناس. جب انسان کی طبیعت کے اندر یہ احساس آ جائے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، پھر وہ کسی کو کوئی نہیں سمجھتا، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے. تو انا عالم الناس تو موسیٰ علیہ السلام کا جملہ اللہ کو پسند نہیں ہوا، تو باقی کسی کی کیا حیثیت ہے؟ جی اللہ تعالی علم کے اعتبار سے بھی تکبر کو پسند نہیں فرماتے، جیسے مال کے اعتبار سے تکبر کو پسند نہیں کرتے، جیسے جاہ کے اعتبار سے تکبر کو پسند نہیں کرتے، اسی طرح اللہ تعالیٰ علم کے اعتبار سے بھی تکبر کو پسند نہیں کرتے. تکبر کے مقابلے میں توکل ہے. ہر معاملے میں یہ سمجھنا کہ اللہ پر بھروسہ کہ یہ اللہ کی نعمت ہے. اگر مال ہے تو وہ اللہ کی نعمت ہے، اگر علم ہے تو وہ اللہ کی نعمت ہے، اگر عہدہ اور اقتدار ہے تو وہ اللہ کی نعمت ہے، اور اس پر انسان اللہ کا شکر ادا کرے. یہ ہمیشہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ تکبر عزازیل را خار کر بزندان لعنت گرفتار کر. کبھی تکبر بشکل تکبر ہوتا ہے اور کبھی تکبر بشکل تواضع ہوتا ہے. یہ بات ذہن نشین رکھیے گا کہ کبھی تکبر بشکل تکبر ہوتا ہے اور کبھی بشکل تواضع ہوتا ہے. سمجھے؟ آدمی لمبا کرتا، اونچی شلوار، ہاتھ میں تسبیح، گردن نیچے جھکی ہوئی، اور وہ تسبیح پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، اندر یہ احساس ہو رہا ہے کہ میں بہت زیادہ انا اتقاکم ہوں، میں تم سے زیادہ متقی ہوں، پرہیزگار ہوں. یہ تکبر بشکل تواضع ہے. تکبر بشکل تکبر کا علاج آسان ہے، تکبر بشکل تواضع کا علاج بہت مشکل ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک صاحب تشریف لائے، بڑے درجے کے عالم تھے. جب آئے 3-4 طلبہ ان کے ساتھ تھے. جیسے ہی خانقاہ کے دروازے میں داخل ہوئے اور طلبہ نے جھک کے ان کے جوتے اتارے، خود نہیں اتارے، طلبہ نے جوتے اتارے، اور اس کے بعد وہ طلبہ ان کے جوتے اٹھائے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت سے درخواست کی کہ میں کچھ عرصے خانقاہ میں رہنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے دیجیے. حضرت نے فرمایا کہ اجازت ہے، پہلے سے اجازت لے رکھی تھی. حضرت نے فرمایا اجازت ہے، یہاں رہو، کہ کوئی کام میرے سپرد فرما دیجیے. کوئی فرمایا تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ نمازیوں کے جوتے سیدھے کیا کرو. اپنے جوتے دوسروں سے اتروا رہے ہو، تمہاری اصلاح یہ ہے کہ تم نمازیوں کے جوتے سیدھے کیا کرو. اب یہ بڑا مشکل کام تھا. جو آدمی اپنے آپ کو انا عالم الناس، جی میں لوگوں میں سب سے بڑا عالم ہوں، سب سے بڑا متقی ہوں، وہ لوگوں کے جوتے سیدھے کرے، بڑا مشکل کام تھا. انہوں نے کیا کیا کہ مغرب، عشاء اور فجر میں جوتے سیدھے کر دیتے، ظہر اور عصر میں نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ وہ اندھیرے کا وقت تھا، کسی کو نظر نہیں آتا تھا. تو اس لیے گئے چپکے سے جلدی سے جوتے سیدھے کیے اور آ گئے. کافی دن ہو گئے. کافی دن کے بعد حضرت سے درخواست کی کہ حضرت مجھے کوئی پڑھنے کے لیے بتا دیجئے، کوئی اور چیز. فرمایا کیا کام کرتے ہو؟ کہا حضرت نے یہ ذمہ داری لگائی تھی جوتے سیدھے کرنے کی، وہ کرتا ہوں. حضرت تو مزاج شناس تھے. حضرت نے فرمایا کس وقت کرتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا حضرت مغرب، عشاء اور فجر میں کرتا ہوں. ہاں. فرمایا ظہر عصر میں کیوں نہیں کرتے؟ کہا حضرت طبیعت میں حجاب ہے، لوگ دیکھتے ہیں اس لیے شرم آتی ہے. فرمایا علاج اگر میرے پاس رہنا ہے اور اصلاح کرانی ہے تو علاج یہی ہے کہ ظہر عصر میں بھی جوتے سیدھے کیا کرو.
بھئی اگر رہنا ہے اور علاج کرانا ہے تو پھر یہ قبول کرنا پڑے گا۔ اب یہاں الیاذ باللہ حضرت کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ حضرت ان کو حقیق سمجھ رہے ہیں۔ تربیت مقصود ہے، علاج مقصود ہے، وہ جو اندر ایک انا ہے اس کو نکالنا مقصود ہے، سمجھے؟ زور اثر میں جوتے سیدھے کرنے شروع کر دیا۔ اب کچھ عرصے کے بعد وہ ایک مزاج بن گیا، طبیعت بن گئی، اب برا نہیں لگتا تھا۔ فخری آج سب کے جوتے سیدھے کر رہے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت نے بلا کے پوچھا کیا کرتے ہیں؟ کہا حضرت جوتے سیدھے کرتا ہوں لوگوں۔ اچھا اب یہ کام آپ چھوڑ دیں بس۔ کہا حضرت اگر اجازت ہو تو مجھے یہ موقع دے دیں، یہ خدمت میرے سپرد رہنے دیں۔ اب اس کے اندر مزہ آنے لگا، تو میں اسی لیے تو منع کرتا ہوں، اسی لیے تو منع کرتا ہوں کہ اب اس میں مزہ آنے لگا۔ اس لیے کہ پہلے تکبر بشکل تکبر تھا، اب تکبر بشکل تواضع ہے۔ اب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہو میں تو بالکل مٹ گیا، میں تو فنا ہو گیا، اب میں اس درجے کو پہنچ گیا کہ جنید بغدادی بھی میرے اوپر رشک کریں گے، میں لوگوں کے جوتے سیدھے کر رہا ہوں جی، تو میں اسی لیے تو منع کر رہا ہوں۔ اب آپ یہ چھوڑ دیں، یہ شیخ کا کام ہے، اور تربیت کروانے والے کو اس بات کے لیے آمادہ ہونا پڑے گا کہ شیخ جو تجویز کر دے اس پر عمل کرے۔ اگر وہ اصلاح چاہتا ہے تو، اور اصلاح نہیں چاہتا تو پھر ظاہر کچھ بھی نہیں کرتا۔ تو تکبر بشکل تکبر قابل اصلاح ہے، اور تکبر بشکل تواضع یہ بہت ٹیڑھی کھیر ہے، اس کی جلدی اصلاح نہیں ہوتی۔ اس لیے انسان کو ہر وقت یہ سوچنا چاہیے کہ میرے اندر تکبر تو نہیں پیدا ہو رہا، مجھے تکبر کو چھوڑ کر توکل اختیار کرنا چاہیے۔ ہر کام میں اللہ کے سپرد، اللہ کی امانت، اللہ کی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، بار بار شکر ادا کرے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے، یہ دولت بھی اللہ نے دی، یہ عہدہ بھی اللہ نے دیا، یہ علم بھی اللہ نے دیا، یہ عزت بھی اللہ نے عطا فرمائی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اگر انسان اس طرح سے اپنا علاج کرے اور کسی سے تعلق قائم کر کے اپنا علاج کروائے تو ایک نہ ایک دن وہ بن جاتا ہے، یہ سب چیزیں اس کے اندر سے نکل جاتی ہیں۔ لیکن اگر اصلاح کی فکر ہی نہ ہو انسان کو تو پھر کسی کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے فہم سلیم عطا فرمائے، عمل مستقیم عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللهم اغفر لنا وتحب وترضى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ولا تكلنا الى انفسنا ربنا آتنا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔